اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی 2 کلاسز میں ہم نے مد کی 2 اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، مد متصل کے بارے میں اور مد منفصل کے بارے میں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آئی کے اس بٹن کو پریس کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آج کی کلاس سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج ہم مد کی تیسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے مد عارض۔ آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ آج کی کلاس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کی کلاس تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ وہ کیوں سمجھنے والی ہے؟ کیونکہ بہت جگہ ایسا ہے کہ وہاں پر آپ کو مد کی شکل تو کوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کچھ ورڈز ایسے ہیں جہاں پر ہم نے مد کر کے پڑھنا ہے، یعنی ان الفاظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور کیوں لمبا کر کے پڑھیں گے اس قاعدے کو بھی نوٹ فرما لیجیے۔ اگر حروف مدہ اور حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، اس مد کو مد عارض کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ حروف مدہ اور حروف لین کو سمجھ لیجئے۔ اگر تو آپ بگنر ہیں، ویسے تو میں نے حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، پھر بھی میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین ضرور کروں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب ان کی پہچان کو سمجھیں۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، جبکہ ان کے اوپر کہیں مد بھی نظر نہیں آ رہی؟ اگر الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ واو ساکن یعنی واو پر جزم ہو، جس بھی حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر واو کے اوپر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں۔ ان تینوں حروفوں کو پھر ایک الف کے برابر لمبا کر کے بھی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حروف لین کو بھی آپ سمجھ لیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف لین ہیں، کیونکہ حروف لین اور حروف مدہ تقریباً سیم ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے۔ اس ڈیفرنس کو سمجھ لیں کہ حروف لین صرف 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ واو مدہ تو نہیں ہے یا واو لین تو نہیں ہے؟ تو اس پہچان کو آپ سمجھ لیجئے کہ واو ساکن ہی ہوگا لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ یہ واو لین ہے۔ اور اسی طرح یا ساکن ہوگا لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہی ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ والی یا لین ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب مد عارض کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ چکی ہے تو آپ کو مد عارض سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد، ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے سمجھا ہے ان دونوں حروفوں کے بعد یعنی کہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد والا حرف جو ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو تو اس مد کو مد عارض کہتے ہیں۔ ایسے نہیں آپ کو سمجھ آئے گی، مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی فرسٹ آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے میں نے اینڈ جو ہے وقف جب کیا میں نے اس کو لمبا کر کے وقف کیوں کیا؟ کیونکہ اب دیکھیں یا ساکن تھی اور یا ساکن سے آگے والا جو لیٹر تھا نون تھا اس کے اوپر حرکت تھی، لیکن ہم نے یہاں پر وقف کیا اور وقف کی صورت میں نون کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، کیونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا۔ ہو گیا نا یہ حروف لین والا اور حروف مدہ والا رول، یعنی حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو اور وہ بھی وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر رہے ہوں
تو یہ مد مد عارض کہلائے گی. ہم جو اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر مد کر کے پڑھ رہے ہیں. یہ کون سی والی مد ہے؟ مد عارض ہے. یہاں پر بھی مد کرنا جائز ہے، یعنی 1 یا 2 یا 3 الف کی مقدار تک لمبا کرنا جائز ہے. اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں. سورہ قریش کی فرسٹ آیت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اب یہ دیکھیے، جب میں نے یہاں پر وقف کیا، میں نے قریش چھوٹا سا کر کے نہیں پڑھا، بلکہ میں نے ریش اس کو لمبا کر کے پڑھا، اس کے اوپر مد کی. کیوں کی؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یعنی را کے اوپر کیا تھا؟ زبر تھا. یہ یا لین ہے، اور اس سے اگلے والا جو حرف تھا شین، لیکن ہم نے یہاں پر جب وقف کیا تو شین کو ساکن کر دیا. تو حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی صورت میں ہم نے ساکن کیا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ہم نے مد عارض کیا، یعنی ہم نے مد کر کے یہاں پر وقف کیا. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ یہ مثالیں تو ہو گئیں کہ حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن کیا اور اس پر مد عارض کیا گیا. لیکن حروف مدہ پر مد عارض کی مثال لیتے ہیں. آیت الکرسی کی فرسٹ آیت میں ہے اللہ لا الہ الا ہو. یہاں پر دیکھیں واو کو میں نے ساکن کیا، وقف کیا یہاں پر تو واو ساکن ہو گیا. واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے اور یہ بن گیا واو مدہ. اب واو مدہ پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو بھی 1 سے 3 الف تک لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جو کہ مد عارض کہلائے گا. اور یہ پڑھا جائے گا اللہ لا الہ الا ہو. اوکے، ٹھیک ہو گیا ہے. ہم 1 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے، 2 تک بھی کر سکتے ہیں، 3 تک بھی اس کو لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی کلاس کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر ایسا ہے، آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ کو سمجھ آئی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.